अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आखिरी मरहले में दाखिल 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने और ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। कानूनी गिरफ्त में जकड़े साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया का नया तोशाखाना केस में 14 रोजा जुडिशल रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने के लिए 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस में 35 गवाह हो चुके हैं। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरा जारी है। इस केस में 8 मुलजिम हैं, 6 इश्तेहारी हैं और 2 मियां बीवी के खिलाफ केस जारी है। असल इल्जाम प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली की हद तक है कि वो इश्तेहारी हैं। इल्जाम यह है कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सहूलत फराहम की। नैब का केस है, पैसे स्टेट बैंक में आना थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। ये सेटलमेंट प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए के दरमियान थी। एनसीए ने पैसे दे दिए और आगे वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। वकील सलमान सफदर ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादे ट्रस्ट केस जेर समाअत है। इस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इस केस में नैब ने इब्तदाई तौर पर 8 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। अदालत ने दीगर 6 को अदम पेशी पर इश्तेहारी करार दे दिया और नैब के मुताबिक एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड की रकम जब्त की। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये रकम वापस प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई। वकील ने अर्ज किया कि रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर इस्तफसार किया कि बरतानिया की तरफ से रकम प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली को वापस कर दी गई और ये रकम किसकी जानिब से पाकिस्तान भेजी गई। वकील ने अदालत को बताया कि रकम वापस कर दी गई और ये रकम प्रॉपर्टी टाइकून की फैमिली की तरफ से भेजी गई और इमरान खान को अलकादे ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि ये यूनिवर्सिटी कहां है और क्या फंक्शनल है। वकील ने अर्ज की कि यूनिवर्सिटी जेलम में है। 458 केनाल जमीन अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर है। दौरान समाअत वकील सलमान सफदर ने अदालत ये भी दरख्वास्त की कि हम ने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ट्रायल कोर्ट जज ने हैरान कुन वजूहात लिखते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर इस रिकॉर्ड का लिखने वाला या कस्टोडियन नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक बार फिर इस्तफसार किया कि आपने कितनी दरख्वास्तें दायर की थीं। वकील ने अर्ज की कि सिर्फ यही एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत ने वकील सलमान सफदर के दलाइल सुनने के बाद बुध तक ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। अदालत ने यह हुक्म सुनाते हुए नैब को नोटिस जारी कर दिया कि इमरान खान के बुकला को हदायत की कि ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न किए जाएं। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अदालत न सिर्फ अपना हुक्मनामा वापस ले लेगी बल्कि जल्द अज जल्द फैसला करने का हुक्म भी जारी कर दिया जाएगा। केस का ट्रायल रोकने के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए यह मौकफ अपनाया था कि अप्रैल 2020 में नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इस केस को बंद करने की सिफारिश की थी। तफ्तीशी अफसर ने कुछ हकायक को तस्लीम भी किया और इस केस का रिकॉर्ड मांगने के बावजूद जज ने दरख्वास्त ही खारिज कर दी। इमरान खान की इस दरख्वास्त पर आज की समाअत के बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट को बुध तक फैसला सुनाने से रोक दिया है। ये केस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर इस्तगासा के आखिरी गवाह हैं और उन्होंने चंद हफ्ते पहले अपनी गवाही दी लेकिन वकील दिफा मुख्तलिफ वजूहात पर जिरा मुकम्मल न कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। वफाकी हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इख्तियारात से तजावुज करार देकर मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 मई को बुशरा बीबी और नजुम साकिब के मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फोन रिकॉर्डिंग और सारिफीन के डेटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस को गैर कानूनी करार दिया गया था। हुकूमत ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना और इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा और ना अदालत को, तो फिर सच कैसे सामने आएगा। बादशाह
अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर करते हुए नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। ऑडियो लीक्स केस में इस अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ साथ नया तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान नैब हुक्काम ने यह मौकफ इख्तियार किया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए हैं। हाथ से लिखा हुआ बयान तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया है और बुशरा बीबी का तहरीरी बयान भी नैब टीम के हवाले कर दिया गया है। नैब ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। हिद्दत ने कहा केस में जमानत मिलने पर इमरान खान और उनकी अहलिया को इसी तोशाखाना केस के नए रेफरेंस में गिरफ्तार किया गया था और ये नया केस 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और फिर उन्हें बेच देने से मुतल्लिक है। अडियाला जेल में अदालत में पेशी के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कुछ इंकशाफात मंजर आम पर लाए। बकौल इमरान खान, फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ मुझे मिलिट्री कोर्ट्स ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल फैज हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश है कि नौ में साजिश थी। इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में मजीद कहा कि जो साजिश करता है वो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ, मुझे ही जेल में डाल दिया गया। सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि आप हमेशा जनरल फैज का दिफा करते रहे, अब जब वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो आपको क्यों खदशा है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे कोई फिक्र नहीं, अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है। मैं जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको हटाना नहीं बनता था और मैंने जनरल रिटायर्ड बाजवा से भी ये कहा था कि उनको ना हटाओ। सहाफी के सवाल पर कि आप अगर मिलिट्री कोर्ट चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा, पार्टी पहले से ही इख्तलाफात मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने इख्तलाफात का तासुर रद्द करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आए रोज मजबूत हो रही है। अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है, वो अपने फैसले के साथ खड़ी है। सहाफी के एक और सवाल पर इमरान खान ने कहा कि हद हो गई, कहा जा रहा है कि फैज हमीद बुशरा बीबी को हदायत देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी कमर में चुरा घोंपा, उन्होंने नवाज शरीफ से डील करके फैज हमीद को ओहदे से हटाया। जबकि वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं कि 9 में साजिश के सहूलतकार और तमाम तर सहूलत जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ही थे। आज वफाकी वजीर बैरिस्टर अकील मलिक ने भी ये दावा किया है कि 9 में इमरान खान और फैज हमीद के गठजोड़ से हुआ। न्याजी और फैज का जो गठजोड़ था, इसके अलावा भी काफी लोग हैं जो दीगर इदारों से भी हैं। मुर्शिद का मौकल फैज था, फैज मुर्शिद का नहीं बल्कि फैज हमीद का था। इसने मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च ना किया जाता तो शायद पाकिस्तान आज इस दोहराए पे ना खड़ा होता। बार बार बात की जाती है कि 9 मई में ये शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ये ऑपरेशन आपका अपना बनाया हुआ था और इस ऑपरेशन के ताने बाने आपके इस फैज और न्याजी नेक्सस से जाके मिलते हैं। किस तरह एक सहूलतकारी की गई, पीछे रह के एक सियासी जमात को चलाने की कोशिश की गई। इमरान खान और जनरल फैज हमीद के ताल्लुक और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इकदाम पर इसहाक डार दावा कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अक्टूबर में उनसे माफी मांगी थी। इसी नौयत के ताल्लुक की बाज़गश्त जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार के हवाले से भी सुनाई दी जा रही है। कुछ बाखबर जराए ये दावा कर रहे हैं कि फैज हमीद और साकिब निसार आपस में राब्ते में थे। हुकाम को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी कुछ मवाद मिला है और इस पर मजीद तहकीकात की जा रही है। इसी तरह साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आर्टिकल 6 लगने के सवाल पर आज फरमा रहे थे कि हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। मैं यही हूं कानूनी महाज पर लड़ी जाने वाली तहरीक इंसाफ की इस जंग में, मगर कई मुश्किल तरीन मरहले अभी बाकी हैं। संगीन इल्जामात के तहत दर्जनों मुकदमात का सामना भी है और हुकूमत और इदारों से राब्ताकारी न होने से मुश्किलात में इजाफा भी। आज ही हुकूमती वजीर बैरिस्टर अकील ये ऐलान भी कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये तमाम तर जो फॉरेन फंडिंग की तहकीकात की जा रही हैं, इससे और भी काफी नेक्सस सामने आ रहे हैं। गिरफ्तारियां और भी होंगी। पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान ना अफवाज पाकिस्तान, ना हम सियासतदान और न ही कोई और इदारे के लोग ये बर्दाश्त करेंगे। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अब किसी किस्म की आपसे नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जो सियासी लोग, मुनज़्ज़म गिरोह है जो पाकिस्तान को नाकाबिले इख्तिलाफी नुकसान पहुंचा रहा है, उनको पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस मिलने का कोई हक नहीं, उनको पाकिस्तान में सियासत करने का कोई हक नहीं है।
ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر قانون تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان صاحب۔ بابر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائے دیجیے گا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اپنی اپریہنشنز، ریزرویشنز اینڈ سو ٹو سے انسیکیورٹی کا پتہ دے رہے ہیں۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ منتقل کیے جانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا خدشہ ہے سر، یا اب یہ ٹھوس خبر ہے آپ کے لیڈر کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ محض کوئی خدشہ ہے مہر۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 3 طرح کے کیس پہلے بنائے گئے۔ ایک وہ تھے جو اینٹی ٹیررزم کے تھے، ان میں سزائیں نہیں دے سکے۔ دوسرے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے جس میں غداری یا بغاوت آتی تھی، سزائیں نہیں دے سکے۔ تیسرے انہوں نے مس ٹرائل کیے، وہ سزائیں ساری اٹھا کے جو فرسٹ اپیلیٹ کورٹ ہے اس نے پرے ماری۔ اس لیے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے سادہ سا کہ جب ساری طرف سے ڈیسپریشن آئی، اس کے بعد جنرل فیض کے اٹھائے جانے کے بعد انڈیکیشنز ہیں باقاعدہ۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ یہ کیا گیا تھا جیل کے اندر کہ عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا۔ عمران خان اپنا 9 مئی والا مان گئے، وہ مجھے انہوں نے کہا، میں نے وہیں پہ کلیریفائی بھی کر دیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ صرف اپریہنشن نہیں رہ گئی۔ اور پھر دوسرا وہ سیدھی بات یہ کہہ رہے ہیں، آپ سن لیں جو گورنمنٹ کے منسٹرز ریلیونٹ جن کی ڈیوٹی ہے اس کو پروموٹ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ پاشا نے پی ٹی آئی چلائی، پھر کہتے تھے ظہیر صاحب چلا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ترین صاحب چلانے والے تھے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو جنرل فیض چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اٹ از ویری ربش، اور یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اس طرح کی طرف ان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ پنجاب گورنمنٹ سے ایک کابینہ سے ڈسیشن لے کے انہوں نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس لیے یہ کوئی مس نارمر نہیں ہے، اور یہ کوئی بالکل بھی خطرات نہیں ہے، خدشات نہیں ہے۔ یہ ویل پلیسڈ ہماری ایک اپریہنشن ہے۔ سر 9 میں آپ پائی کے وکیل ہیں، 9 مئی کی پلاننگ میں اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کوئی کردار ثابت ہو گیا، کتنا خطرناک ہوگا یہ عمران خان کے لیے، اور کیا جنرل فیض کے ٹرائل میں عمران خان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو جنرل فیض ہے ان کا 9 مئی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کو کیا اپنے جو سابق ادارہ ہے اس میں سے کسی نے، یا جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ کون تھے ابھی نہیں پتا، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم آج ان کو گرفتار کریں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ عمران خان تو وہاں گئے تھے اپنا بایو میٹرک کرانے کے لیے، اس لیے وہ ایک آئسولیشن میں انسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کا ایبرپٹ ریزلٹ جو نکلنا چاہیے تھا وہی نکلا۔ لوگوں کو خدشات پیدا ہو گئے کہ اس طرح سے پکڑ کے اگر گھسیٹ کے گریبان سے لے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں جا کے کیا کریں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا، وہ ججمنٹ بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ بہت فار فیچڈ آئیڈیا ہے۔ یہ اسی طرح کا ہے جس طرح وہ میں نے پہلے کہا کہ آرٹیکل 6 کے لیے ایک صحافی سے درخواست دلائی گئی۔ جی، مگر کیا عمران خان ان کے کیس میں گھسیٹے جا سکتے ہیں اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، اگر ان کا کوئی کڑی ثابت ہو گئی؟ دس ڈز ڈائریکٹلی امپلیکیٹ عمران خان۔ دیکھیں، 2 باتیں آپ نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو اس کے بارے میں لا یہ کہتا ہے کہ وہ سیلف کنفیسڈ کرمنل ہے، کہ وہ اپنے اعتراف کے اعتبار سے خود مجرم ثابت ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی انکلپیٹری ویلیو کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے، اور ساری دنیا کی بڑی کورٹس کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے۔ اب دوسرا آ جائیے کہ کیا ان کو گھسیٹا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وکیل صاحب جن کی کوئی لٹیگیشن فیملی کی چل رہی تھی، ان کے والد اور ان کی والدہ کے درمیان، وہ وہاں ان کے والد مارے گئے بلوچستان کوئٹہ کے اندر، اس کیس میں بھی ان کو گھسیٹا گیا تھا اور پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ بتائیے گا سپریم کورٹ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیوں نہیں دے دیتی؟ حتمی فیصلہ پہلے سے موجود ہے، جو شیخ لیاقت علی کے مقدمے میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم غالباً اور کوئی کسی اور تنظیم کے تعلق رکھنے والے 8 لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ دی۔ اب یہ نئے سرے سے انہوں نے تحرک کیا ہے، وہ بھی نواز شریف کا دور تھا، یہ بھی نواز شریف کا دور ہے۔ اس نئے تحرک کے اوپر جو آپ میں
मेजॉरिटी सामने आया है, फौरी तौर पे बैठना चाहिए। फौरी तौर पे ये देखिए ना, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, हिज लाइफ एंड बॉडी, ये आर्टिकल 9 रियासत को पाबंद करती है, मेरे आप समेत सारे जो लोग हमें जो टैक्स दे के चलाते हैं, इनको तनख्वाहें देते हैं, इनको सारी मराद देते हैं, मुफ्त पेट्रोल इनको देते हैं, मुफ्त इनको घर देते हैं, मुफ्त इनको इलाज देते हैं, हमें खुद कराना पड़ता है अपने पल्ले से सारा कुछ। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इसको एब्डिकेट ये नहीं कर सकते। इसलिए इस सारी सूरत हाल में से कौम को निकालने के लिए मैं आपके सवाल का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि फौरी तौर पे इस पे आप पूरा सुप्रीम कोर्ट बिठा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और अभी तक एक जो भुट्टो वाला फैसला था वही नहीं हजम हो रहा, अभी तक मशरकी पाकिस्तान वाले इलेक्शन की धांधली नहीं हजम हो रही, तो ये किसी वो और दौर थे, ये बिल्कुल भी हजम ना होने वाली बात है। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूँ जिस किसी की भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान की सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इमरान खान की सलामती को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बराह रास्त लोग अपने ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर और अपनी बका के ऊपर हमला तस्वर करेंगे। सर, उनकी सेफ्टी और सलामती को क्या खतरा है अगर उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चला? वो इतने खौफजदा क्यों है? वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान में खौफजदा नहीं है। खौफजदा वो होते हैं जो कभी माफी मांग के जद्दा भागते हैं, कभी वो लंदन भाग जाते हैं, और खौफजदा वो होते हैं जो कहते हैं कि मैं किसी को मेरी आंख यहाँ नहीं देखना चला देने दूंगा, रिटायर होने के 5 मिनट बाद पता लगता है बेल्जियम पहुंच गए। वो तो अपने लोगों में खड़े हैं, वो तो अपने जेल के सेल में बैठे हुए हैं, उनके राइट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये अब सिविलियंस का राइट है, आर्टिकल 14 है, वो भी कहता है कि जो डिग्निटी ऑफ मैन है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई सिरे से की नहीं जा सकती। और ये कोई पाकिस्तान ना बर्मा है और ना ही नॉर्थ कोरिया है जहाँ पे एक जुडिकेचर है और यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क है। सिविलियंस का किस तरह से ट्रायल हो सकता है कि कहानी आप गढ़ें, एक आदमी रिटायर हो गया, ऐसे लोग भी हैं जिनको ओहदे पे बैठे हुए भी लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, उनके बारे में फिर बहस शुरू हो जाएगी दोबारा। और फिर तीसरा जो मेरे यानी आप इफ यू आस्क मी एज अ पर्सन, एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, तो मेरे लिए बड़े कंसर्न की बात है कि जिस हम एजेंसी को दुनिया की प्राइम एजेंसी मानते हैं, पता लगे कि जी उसके जो 6 साल जो ऐड करते रहे वो करप्ट भी थे, वो गद्दार भी थे, वो बड़े बेईमान थे। तो व्हाट इज हैपनिंग? ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको कोई ख्याल करना चाहिए, किसी जगह रुक भी जाना चाहिए वेंजियंस में। सर, ये तो उनका तो इंटरनल इदारा खुद एहतसाबी कर रहा है ना, हुकूमत तो नहीं कर रही, ना ही हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया। गो के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर सकती थी, वजीर आजम कर सकते थे, मगर उनकी तरफ से तो ना ये खबर शेयर की गई, ना ही ये फैसला लिया गया है। तो खुद एहतसाबी का तो खैर मकदम करना चाहिए। मगर बहरकैफ सर, ये आज सवाल पूछा गया साबिक वजीर आजम से कि बतौर वजीर आजम आपको आर्मी चीफ भी सही नहीं मिले, आपको डीजीआई भी सही नहीं मिले, आपका ऑफिस बॉय भी सही नहीं मिला, तो आप किस चीज के वजीर आजम थे? इस सवाल का बड़ा अहमियत का हामिल है ये सवाल सर। कुछ सबक आपको लगता है कि आपकी जमात और बिलखसूस इमरान खान ने भी सीखे हैं कि अगर इतनी बेबसी और इतने लैक ऑफ पावर्स के साथ कोई मनसब मिले तो शायद उसका फायदा भी कोई नहीं होता? इसको लैक ऑफ पावर नहीं कहते, इसको महल्लाती साजिशें कह सकते, इसको आप एक पैरेलल सिस्टम कह सकते हैं। ये इसको लैक ऑफ पावर नहीं कहा जा सकता। वो जहाँ असर्ट उन्होंने किया, मैं आपको और हुकूमत में होते हुए आप इसको सेम पेज कहते थे। 4 मैं मिसालें आपको दे देता हूँ। पहली कोविड-19 में उन्होंने किस तरह से असर्ट किया। दूसरी, जब मोदी की बात आई तो उन्होंने खुद मोदी को मुखातिब करके, ये तो मोदी का नाम भी पता नहीं गंगा जल के बाद लेने के लिए भी तैयार नहीं है जो मौजूदा बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आओगे तो मार खाओगे। तीसरा, उन्होंने सारी दुनिया में जाके इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की। चौथा, उन्होंने बड़ी पावर्स को कहा कि आपके मरकज के अंदर हमारे पैसे पड़े हुए, हम गरीब मुल्कों के पैसे आप वापस करें। इससे ज्यादा बहादुरी और कोई क्या कर सकता है? एक। दूसरा ये है कि जहां तक सबक सिखाने का ताल्लुक है, हमें सबक सिखाने की जरूरत नहीं है पूरी पॉलिटिकल पार्टी। हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन बहुत सारे लोगों से ज्यादा हम करते हैं, अपने आप पे एतराजात हम बहुत सारे लोगों से ज्यादा करते हैं, उसमें से कुछ बाहर भी निकल आते हैं। बाकी जगह तो गुफ्तगू ही नहीं करने दी जाती, बात ही नहीं करने दी जाती। वो जो एक खानदान का देता है वो बस उनकी पॉलिसी होती है। इसलिए मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव मेरा जवाब होगा वो ये है कि इस वक्त ये जितने भी शोशे गढ़े जा रहे हैं, इन शोशों का ताल्लुक क्या मुल्क में मईशत की बहाली के साथ है? क्या यानी कल की जो खबर है
جو غرفت الدبئی ہے، جس کو چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہتے ہیں، اس نے کہا کہ پچھلے 6 ماہ میں 3,900 سے زیادہ پاکستانی کمپنیوں اور فرمز انہوں نے چیمبر کی. ہمارے یہ 3,000 تو میرے خیال میں پچھلے 10 سال میں ہمارے اپنے چیمبر کی کسی نے ممبرشپ نہ لی ہوگی. تو یہ کیا ملک آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ بدلے لینا چاہتے ہیں؟ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں؟ آپ تہمتیں گھڑنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک بات طے کریں گے تو پھر آپ چل سکیں گے. اس طرح سے تو کچھ بھی نہیں چلے گا. اور آپ نے 3 گورنمنٹس لگائیں. پہلے آپ لے کے آئے شہباز شریف کو، پھر آپ ایک لمبی کہ جی پہلے معیشت ٹھیک ہوگی پھر الیکشن ہوگا، اور پھر آپ تیسری دفعہ پھر اس کو لے کے آگے. تو کیا معیشت، کیا کچھ کسی جگہ پہ کسی سے بھی پوچھ لیں کچھ ٹھیک ہوا؟ آنسر وڈ بی نو. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم ملک کے ساتھ؟ کہ اگر عام آدمی کو پتا ہے کہ ملک تباہی کے گڑھے میں گر گیا، ملک کو کھائی میں دھکیل دیا گیا ہے، اس میں سے نکالنے کا کیا راستہ ہوگا؟ مزید الزامات، مزید مقدمے، مزید تہمتیں، مزید میڈیا ٹرائل، مزید گالیاں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، للکارے مارے جا رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ نے کہا کہ ادارہ انٹروسپیکشن کر رہا ہے، دیٹ از ویلکم، لیکن بول کون رہا ہے؟ وزیر بول رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ، ایک نے کہا کہ مجھے پتا ہے فرد جرم کیا ہے، دوسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ سازش کیا ہے، تیسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ انوالومنٹ کتنی ہے کس کی اور کس کی نہیں. میں میرٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. مجھے ذرا سا ایک قانونی نقطہ ضرور کلیریفائی کر دیجیے گا. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل ان دا ملٹری کورٹس کے حوالے سے نہیں آتا، یا اس کے آنے سے پہلے عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، واٹ ایگزیکٹلی از دا اسٹیٹس دین؟ حتمی فیصلہ نہیں دیا جائے گا جس کے اوپر اسٹے دیا ہوا ہے، یا کیا قانونی پوزیشن کیا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ اسٹے تو غیر قانونی تھا، اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی ایکٹ کی اپلیکیبلٹی کی، اب 3 باتیں میں شارٹ سی کر دیتا ہوں. پہلی بات میں کرنے لگوں میں کسی مقدمے کے اوپر یا کس حالت کے اوپر بھی، یعنی سرکمسٹانس کے اوپر بھی، کسی لا کی اپلیکیبلٹی کی وائریز اگر چیلنج ہو جائیں تو پھر وہ آٹومیٹیکلی اس کے اوپر اسٹے لگتا ہے، جو اس کیس میں نہیں دیا گیا. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ایک ڈاکٹرائن ہے جو ساری دنیا میں اور پاکستان میں وہ پچھلے 78 سال سے وہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے، وہ اصول قانون اس کو کہہ لیجیے آپ آسان زبان میں. وہ یہ ہے ڈاکٹرائن ری لسپینڈنس. آپ نکال کے دیکھ لیں، ساری دنیا کی عدالتیں اسی طرح کرتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ آپ کا میرا کوئی تنازع ہے، ہم چلے جاتے ہیں عدالت میں، اور عدالت یہ کہتی ہے کہ جی میں اسٹے نہیں دیتی، آپ میں فیصلہ کر لو، میں قبضہ کر لیتا ہوں یا آپ قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو جتنی بھی لٹیگیشن ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. اور ریڈنڈنسی کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ڈاکٹرائن میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ساری دنیا میں مانی جاتی ہے. پاکستان کو عجیب ملک ہے کہ اس کے اندر پہلے ہم اسٹے نہیں دیں گے، اس کے بعد ہم کہیں گے جی یہ فیصلہ آپ چونکہ جی ٹرائل ہو چکا ہے اس لیے فیصلہ کر لیں جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چل سکتا کا آئین کے ہوتے ہوئے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویسٹڈ رائٹ ہے، اور یہ جو رائٹ ہے پہلی دفعہ بڑے پیمانے پہ اس کیس میں اور راجہ انور وکیل تھے، اور بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کا مقدمہ تھا. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ 2001 کا مقدمہ ہے، یہ طے کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو نکلی تھی ٹیپیں ملک قیوم مرحوم والی، تو انہوں نے طے کر دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی باعث کا سوال، اور باعث کو انہوں نے 3 طرح سے کہا ہے، کسی کے ذہن میں، پروڈنٹ ذہن میں، آپ کے میرے ذہن میں لیٹیگینٹ ہوں یا وکیل ہوں آپ کا، مجھے خیال آتا ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے گا، میں موو کر سکتا ہوں، اور اس کو پہلی پرائرٹی پہ وہ جج اپنے آپ کو ریکیوز کرے اور انڈیپینڈنٹ، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو. دوسرا یہ ہے کہ کسی ورڈ سے، اسپوکن ورڈ سے، آبیٹر ڈکٹا اس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں، اس سے اگر فریق متاثر ہوتا ہے تو فوراً جج کو یا عدالت کو ڈیزسٹ کرنا چاہیے کیس سننے سے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی لکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہارم ہوگا، آپ ساری دنیا میں اسائلم کا قانون کیا ہے کہ جس کیس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اسائلم آپ کو فوراً دیتے ہیں. کوئی ایسی ایف آئی آر کسی خلاف جھوٹی اگر وہ کروا کے اپنے خلاف چلا جائے تو ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو، آپ کے پاس بہت سے مراحل ہوں گے اس کو چیلنج کرنے کے اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور کوئی فیصلہ ہوا؟ جی نہیں، میرے خیال میں تو یہ وہاں تک جانا ہی نہیں چاہیے. میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ الگ بات ہے نا. آئی نو کہ آپ لوگوں کا تو خیال ہے ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ کہ عمران خان کا ہے، وہ پہلی درخواست دائر کر چکے ہیں. مگر اگر ہو گیا سر تو یو ڈو ہیو ادر ایونیوز آف گیٹنگ جسٹس اکارڈنگ ٹو یور سیلف. وی ہیو ایونیوز آف فائٹ. وی گیٹ جسٹس دیٹ دی برج کم، اور ہم اس وقت پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں آزاد عدلیہ سے، آزاد ججز سے یہ توقع ہے. ایک
دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی اٹس ناٹ این آرڈینری ٹرائل. آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ بابر روان صاحب موجود تھے. وقفے کے بعد حکومتی موقف جانیں گے. اسٹے ود اس. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اچھا فرمائے دیجیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے صحافیوں میں سے, انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہر صورت ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل کرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ سب کچھ انیویٹبلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے سکیں. سر بدقسمتی ہے مہر کہ حقائق کو بھی جس طرح جٹلایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 2-3 سالوں سے, کہ سچ بھی شرما جاتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی 9-10 مئی کے واقعے کے بعد؟ کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی جب عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے میں نے کہا تھا؟ کسی اور ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے جب انہوں نے خود کہا کہ زمان پارک میں پیٹرول بم کا استعمال ہم نے کیا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دیگر شواہد ان کے خلاف ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کرنا, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ پر, لوور کورٹ پر حملہ کرنا, پھر ماضی ان کا گواہ ہے 2014 سے کہ اداروں پر کس طرح حملے کرتے آ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہے؟ او بھائی, یہاں تو پورے پاکستان کا کھلواڑ کر دیا گیا, اور ایک پوری منصوبہ بندی سے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے, اور تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے ایسا کیا. مجھے اگر آپ اجازت دیجئے جاوید لطیف صاحب, ادھر نہ میں قاضی ہوں اور نہ آپ وکیل ہیں جو آپ یہ کیس لڑ رہے ہیں. سر ادھر کیس لڑنا مقصد نہیں ہے, میں تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک میکرو ویو میں اگر چیزیں دیکھا جائے, اور کل کو اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن بھی گئے اور ملٹری کورٹس کے اندر سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ہو بھی جائے اور 9 مئی کے حوالے سے نتھی بھی کر دیا جائے اور اس طرح کے ایویڈنس بھی سامنے آئے سر, اور ہائپوتھیٹکلی سر اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد, جو کہ نہیں چاہ رہے آپ لوگ ہو, وہ فیصلہ آپ کو غلط لگتا ہے, اس کی نفی میں بھی چلے جائیں اور اپنا ایک جوڈیشل پیکج بھی لے آئیں جس کے اندر آپ سب کی, سارے جج صاحبان کی ایکسٹینشن دے دیں ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی, تو وہ سب کچھ فقط اتفاق ہوگا, نہ کہ وہ خدشات جن کا اظہار آج عمران خان کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے. مہر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ محض اتفاق تھا 2014 سے جو سلسلہ شروع ہوا اور 2017 پہ آ کے رکا, نتیجہ آ گیا اس کے سامنے کہ نواز شریف کو ہر 2 صورت میں ہٹانا ہے اور ہر 2 صورت میں عمران خان کو لانا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک طاقتور ادارے سے کس طرح کے ہدایات جاتی تھی اور انصاف فراہم کرنے والا ادارہ جو تھا کس طرح نہیں ایک سیکنڈ مہر پلیز ایک سیکنڈ. کیا یہ محض اتفاق تھا کہ میڈیا ہاؤسز بہت سے اور عدلیہ میں بیٹھے بے شمار لوگ اور طاقتور حلقے کی کمان کرنے والے لوگ سب محض اتفاق تھا کہ ایک پیج پہ تھے, اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس گرداب میں پھنس گیا, پاکستان کی بربادی ہو گئی, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے, اس پہ آرٹیکل 6 نہ لگ جائے. مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 سال ہونے کو ہے, سوال کے جواب میں آپ سوال کرتے ہوئے بھی اعتراف جرم نہیں کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ, میری ایک سیکنڈ یہ جواب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 9-10 مئی ہوئے کو 1.5 سال ہو گیا. مہر مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی چولیں ہل نہیں گئیں 9-10 مئی کے واقعے سے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا آئین قانون کی وہ دھجیاں نہیں اڑا دی تھی؟ اور اس کے باوجود 1.5 سال ہو گیا کوئی فیصلہ نہیں آ سکا. سر میرے سوال پہ تھوڑا فوکس کریں. میرے سوال کے جواب میں آپ نے سوال کیا ایک اور اسی سوال کے اندر اعتراف جرم بھی کر لیا. وجہ فرما رہے ہیں 2017-18 میں وہ اتفاق نہیں تھا, سب کچھ ہوتے دیکھا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جو ہو رہا ہے یہ اتفاق نہیں ہے, ٹٹ فور ٹیٹ جس طرح آپ کے قائد نے ایک دفعہ کہا تھا. تو سر پھر آپ جمہوریت کے چیمپئنز تو نہ ہوئے نا, تو یہ بھی مان لیجئے سر اپنے آپ کو پیڈسٹل پہ تو نہ بٹھائیں. آپ تو پھر جواب شکوہ نہیں, بدلے کا جواب بدلے سے ہی لے رہے ہیں. سر میں پہلے اگر آپ اجازت دیں
تو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس پہ اگر کہیں تو کر لوں. اگر عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پہلے اس پہ کر لیتا ہوں. اگر اجازت دیں تو میں پہلے جنرل فیض صاحب سے بات شروع کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا عمران خان بات کر رہے ہیں. مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان کی ہسٹری میں 77 سالہ ہسٹری میں یہ تو میں دیکھتا آیا ہوں یا سنتا آیا ہوں کہ بھائی اداروں میں بیٹھے لوگ سیاسی مداخلت کرتے ہیں یا آئین قانون سے ماورا اقدامات کرتے ہیں جب وہ سروس میں ہوتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے 77 سالوں میں کہ ایک شخص یا دو اشخاص یا ایک ٹیم پوری ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو اور اپنا اثر رسوخ سہولت کاری میسر دے رہی ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہوتے ہوئے ماورائے آئین یہ کام کرنا یا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام کرنا زیادہ بڑا گناہ کیا ہوگا؟ دونوں طرح ہو رہا ہے. نہیں دونوں طرح سے ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں مجھے لگتا ہے کہ یقیناً اگر آپ آئین پڑھیں تو سروس میں ہوتے ہوئے زیادہ بڑا گناہ ہے. ایک گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کر رہے ہیں سر، مگر اپنا قبلہ تو درست رکھیے نا. چلیں ایک کو کبیرہ کر لیں، ایک کو صغیرہ کر لیں. ایک گناہ کبیرہ ایک گناہ صغیرہ اس طرح کر لیتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں کون سا والا ہے، اس حوالے سے بھی کلیئرٹی رکھیں سر. ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ادارے میں سرو کرنے والا، ایک ادارہ اس کو عزت دینے والا وہ شخص جو بھی کرتا رہا دوران سروس، اس کے بعد وہ اس ادارے سے اتنا بڑا بدلہ لینے کے لیے، ایک اپوائنٹمنٹ کے لیے اتنا بڑا بدلہ لینے کے لیے ریاست کو دو پہ لگا دیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے صاحب؟ مجھے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا یہ آپ کی حکومت ہے، وزیر اعظم آپ کا ہے، وزیر دفاع آپ کا ہے. مجھے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا یہ اختیارات آپ کو آئین نے آپ کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو دیے ہیں سر. یہ آپ لگائیے کلوزز، ایک اور کورٹ مارشل کیجئے کہ دوران سروس بھی یہ سب کچھ کیا. آپ لوگوں کو کون روک رہا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں مہر، میں بارہا یہ اعتراف کرتا ہوں اور آپ جیسے لوگوں کے سامنے کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت حکومت بنی ہوئی جس کی تھی، وہ اپنے پرائم منسٹر، بے گناہ پرائم منسٹر کو نہ بچا سکی 2017 میں. وہ آزادانہ فیصلے نہ دے سکی، نہ لے سکی، نہ کر سکی. اور ایک ایسے ارینجمنٹ کے تحت آئی ہوئی حکومت جو سادہ اکثریت بھی نہیں رکھتی، اس سے آپ توقع رکھتے ہیں. اور دوسرا، آپ یہ اگر سوال کرتی نا کون سی ارینجمنٹ سر؟ پہلے تو ارینجمنٹ پہ ذرا روشنی ڈالیے سر. کون سی ارینجمنٹ ہے اور کس نے مرتب کی یہ ارینجمنٹ؟ مہر پلیز اس طرح نہیں پلیز. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اداروں کے اندر خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. جب ایک ادارہ خود احتسابی کرنا شروع ہوا ہے تو خدا کر کے 77 سالوں کے بعد تو پاکستانی قوم کو تو خوشی ہے کہ بھائی یہ کھرا جو ہے 2017 یا 2014 تک جائے گا. یہ جائے گا کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کس طرح فیصلے دیے، یہ جائے گا کہ ثاقب نثار سے بندیال تک کیسے فیصلے آئے. آل پاورفل ان دس کنٹری. تھوڑی ریڑھ کی ہڈی آپ لوگ بھی اگا لیجئے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر. ہم تو خیر مقدم کر رہے ہیں خود احتسابی جو ہم دیکھ رہے ہیں ادارے میں. ریڑھ کی ہڈی ہے جو اگتی نہیں ہے سر. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد آل پاورفل چیف ایگزیکٹو ہے اس کنٹری میں سر. ہاں اگر پھر آپ معلوم ہے نا کون ہے. جب 2022 میں چیف ایگزیکٹو نے فیصلہ کیا ایک اپوائنٹمنٹ کا، تو پھر دوسری جانب سے جب احتجاج کا اور ریلی کا، جب لانگ مارچ کا اناؤنس ہوا اور GHQ کے سامنے ڈیٹ دی گئی، ٹائم دیا گیا، اس وقت چیف ایگزیکٹو یاد نہیں تھے جب وہ کہتے تھے کہ نہیں میرے سے پوچھ کے اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، جب یہ کہا گیا تھا. اور اس وقت بھی یہ بات آپ کو آپ سے مراد سب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ اختیار ان کا ہے، آپ کس حیثیت سے احتجاج کر رہے ہیں. مگر کوئی نہ بولا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ مقبولیت ہے، دیکھیں کتنے لوگ وہ لا سکتا ہے، لے کر آ گیا. یہ تو سر بالکل رائٹ ہے چیف ایگزیکٹو کا. اور اگر یہی ان کی کوشش سے مشاورت کر لینی چاہیے. یہ نئی روایت ڈالتے، غلط روایت ڈالی. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا سر، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کا سوال دینے
کہ بجائے دوسرے کے گناہ یا پیٹ ننگا کرنے سے تو آپ تو اکویٹ ہو نہیں جاتے نا سر. یہ واٹ اباؤٹزم ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے خان کی طرف سے کہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر سمپل سا سوال ہے, کیا آپ اپنی لڑائیاں خود نہیں لڑ سکتے یا معاملات آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک سیکنڈ رک جائیں. اگر تو مہر یہ ہماری سیاسی ضرورت ہے اور یہ الزام ہے جنرل فیض پہ, جسٹس ثاقب نثار پہ یا عمران خان پہ, تو پھر آپ بات درست کہہ رہی ہیں کہ اپنی لڑائیاں خود لڑنی چاہیے. اور اگر 9-10 مئی ہوا ہے جو کہ ہوا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, آخر کسی نے تو کیا. نہیں ہوا ہے سر, کیسے نہیں مان سکتے؟ جو ماسٹر مائنڈ ہے, ایک سیکنڈ, جو ماسٹر مائنڈ ہم کہتے ہیں یا ادارے کہتے ہیں یا انویسٹیگیٹ ادارے کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے, تو عمران خان اکیلا اتنی جگہوں پہ کیا ایک وقت میں پلاننگ کر کے کروا سکتا تھا احتجاج؟ بہت بہت شکریہ فیض صاحب سے. باجوہ صاحب تک اس احتساب کا دائرہ وسعنا چاہیے. آپ نے گفتگو سنی. میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے بجلی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دیے جانے کے بعد یہ سوال ایک بار پھر جنم لے رہا ہے کہ کیا یہ ریلیف IMF کو اعتماد میں لے کر دیا گیا ہے, کیونکہ 1 ماہ سے زائد گزرنے اور حکومتی دعووں کے باوجود ابھی تک IMF ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے لیے نئے پروگرام کی منظوری نہیں دی گئی, جبکہ اگست کے مہینے کے لیے IMF کے جاری کیلنڈر میں بھی پاکستان کا معاملہ زیر غور نہیں آئے گا. البتہ IMF جاری شیڈیول سے ہٹ کر بھی فیصلہ لے سکتا ہے. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کی طرف سے فائنانسنگ گیپ پورا ہونے کا انتظار کر رہا ہے. جیسے ہی گیپ پورا کرنے کے حوالے سے فنڈنگ کی یقین دہانی کروائی جائے گی, پاکستان اور IMF کے درمیان 37 ماہ کے عرصے پر محیط $7 ارب کے نئے پروگرام کا معاہدہ ہو جائے گا. اب IMF کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے بتانا قبل از وقت ہے, لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے 14 روپے فی یونٹ بجلی سستی کرنے پر تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کی طرح اشرفیاں کیوں بانٹی جا رہی ہیں. قدم اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 28 روپے فی یونٹ بجلی خریدنے والا ہی یہ جانتا ہے کہ یہ 14 روپے اس کی زندگی میں 2 ماہ کے دوران کیا تبدیلی لائیں گے. مگر سوال یہ بھی اہم ہے کہ بجلی کے فی یونٹ میں کمی سے کہیں زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کر لیا جاتا, لائن لاسز اور ٹرانسمیشن لاسز پر قابو پا لیا جاتا, ڈسکوز اور IPPs کی ایفیشنسی اور بر وقت آڈٹ ہوتے تاکہ عوام کو مہنگی بجلی خریدنے پر ٹو بگن ود مجبور ہی نہ کیا جاتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے. 100 سے زائد ملیں بند ہو چکی ہیں, جس کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں, جبکہ پاکستانی کمپنیاں دبئی, بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں رجسٹر ہو رہی ہیں. اور اس فائنینشیل کرائسس میں شہباز شریف حکومت نے ملکی قرضوں اور واجبات میں 31,336 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے. تحریک انصاف کے پونے 4 سالہ دور میں قرضوں اور واجبات کی مد میں 23,665 ارب روپے اضافہ ہوا تھا, جس کے بعد مجموعی قرض 53,544 ارب روپے ہو گیا تھا. معروف پاکستانی نژاد امریکی ماہر اقتصادیات عاطف میاں نے اپنی ایکس پوسٹ میں ملکی معیشت کا احاطہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان غربت کے جال میں پھنس گیا ہے اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ ایک بڑی پالیسی تبدیلی ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ غربت ایک خوفناک چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امید کی کرن بھی ہوتی ہے. غریب لوگ کم اجرت پر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو وہ زیادہ آمدن حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے. اگر صرف حکومت اس نیچرل ایڈوانٹیج کو استعمال کرنے میں مدد دے تو ترقی اور خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے, جیسا کہ ویتنام اور کوریا جیسے ممالک نے کیا. غربت کے جال کی تفصیل بتاتے ہوئے ان کا مزید کہنا ہے کہ طویل عرصے تک ترقی کو روکنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور کچھ ممالک اپنے اجتماعی فیصلوں کے ذریعے ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اس جال میں پھنسے رہتے ہیں جسے معیشت دان غربت کا جال کہتے ہیں. عاطف میاں 1980 کی دہائی کے ڈیٹا کو بنیاد بناتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی سے پاکستان کی ترقی کی شرح مسلسل کم ہوتی چلی گئی ہے, جبکہ گزشتہ 2 سال پاکستان کی اقتصادی تاریخ کے بدترین سال رہے ہیں. کبھی مہنگائی اتنی زیادہ اور ترقی اتنی کم نہیں تھی, لیکن حالیہ 2 سال مکمل طور پر ملک کی اپنی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں. کیا یہ صرف اعداد و شمار ہیں؟ ملک میں پائے جانے والی نا امیدی کے حوالے سے عاطف میاں نے مزید کہا ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ پاکستان کی سڑکوں پر کبھی بھی اتنی نا امیدی نہیں دیکھی. ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ایسا کر سکتا ہے وہ ملک چھوڑنا چاہتا ہے. فی الحال پاکستان میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بری خبر ہے. عاطف میاں کے خدشات اور ججمنٹس بالکل درست ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.